اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ایک آخر میں کویسچن تھا کہ اگر میاں بیوی کے جسمانی اجزاء لے کر اور ایک تیسری عورت کے رحم میں رکھے جائیں اور پھر اس سے بچہ حاصل کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ منع ہے، کیونکہ جب مرد اور عورت کے اجزاء ملتے ہیں اور بچہ معرض وجود میں آتا ہے تو ان سے جزئیت اور بعدیت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، یعنی وہ بچہ ان کا جز ہوتا ہے اور اس سے رشتے قائم ہوتے ہیں حرمت کے۔ اب اگر غیر کے ساتھ اس طرح کا جز قائم ہو جائے تو ان رشتوں میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مشتبہ ہو جاتے ہیں رشتے، اسی لیے زنا کو منع کیا ہے کہ زنا کی وجہ سے چونکہ وہ ایک ناجائز تعلق ہوتا ہے تو باپ کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے، وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، تو شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے یہ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مطلب صحیح طریقے سے نارمل طریقے سے حمل نہ ٹھہرتا ہو تو پھر اسی عورت کے رحم میں، یعنی میاں بیوی کے اجزاء لے کر بیوی کے ہی رحم میں اس کو رکھ کے بچہ حاصل کیا جائے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ہم اس صورت میں اجازت دیتے ہیں کہ جب کوئی بہت ہی سخت ضرورت ہو۔ سخت ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اولاد کے حصول کے باعث، اولاد کے حاصل نہ ہونے کے باعث سخت بے صبری میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات کلمات کفر تک بھی پہنچ جاتی ہیں، یعنی ان میں صبر کی طاقت نہیں ہوتی ہے، قوت برداشت کم ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، بار بار ان کو جب یہ ٹینشن ہوتی ہے تو شوگر وغیرہ اور دیگر بیماریاں ہو جاتی ہیں، یا پھر اطراف کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، طنز کرنے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بچی کو ٹارچر کرتے ہیں کہ بھئی اگر اب اولاد نہیں ہوئی تو بس پھر تمہیں طلاق دے دی جائے گی اور دوسری شادی لڑکے کی کر دیں گے۔ اس قسم کی جب صورتحال آتی ہے تو پھر اس کی مطلب اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ بلا ضرورت ایک عورت بھی کسی دوسری عورت کے سامنے اپنا ستر نہیں کھول سکتی ہے، لیکن اب اس طرح کی صورتحال آ جائیں تو پھر یہ دو مشکلات اور دو مصیبتیں جمع ہو گئیں، اس میں چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے، تو پھر یہ کہ ستر کھولنے کی بقدر ضرورت اجازت دے دی جائے گی۔ اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا بہن نے کہ اگر کوئی نماز میں دوپٹہ عورت کے سر سے گر جائے تو نماز کا حکم کیا ہوگا کہ نماز ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اتنا باریک دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا کہ اس کے نیچے سے بالوں کی سیاہی جھلک رہی ہو، یہ ستر کا کام نہیں دے گا، پردے کا کام نہیں دے گا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر دوپٹے کے یا بغیر چادر کے نماز ادا کرنا، اور بال جو ہیں عورت کے ستر میں داخل ہیں تو گویا کہ ستر کھول کے نماز پڑھی اور یہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر موٹا دوپٹہ تھا اور فرض کر لیں کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم کھل کے سرک گیا تو اگر فوراً اس کو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار گزرنے سے پہلے فوراً سے پیشتر سر پر لے لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر اتنا وقت گزر گیا 3 بار سبحان اللہ کی مقدار، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا یہ وقت گزرا اتنا گزر کیا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نماز توڑ دیں، دوبارہ اس کو سیٹ کر کے نئے سرے سے نماز کو پڑھنا ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کفریہ بات پر ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی دیکھ کر ہمیں بھی ہنسی چھوٹ گئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کفریہ بات پر خوش ہونا، یہ فقہاء نے اس کا سخت اس کی گرفت رکھی ہے، کیونکہ کفریہ بات سن کر تو ایک دم دل جل جانا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، صدمے کے آثار ہمارے چہرے پر نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کامل مومن کفر سے شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ہی ناپسند نہ کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی شدید ترین ناپسند کرے گا، تب کہیں جا کے اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ اور حلاوت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اسے عبادات میں لذات حاصل ہوں گی، اس کو لطف حاصل ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گویا کہ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔
اب اگر کوئی کفریہ بات پہ ہنس رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان ناقص ہے، ابھی اس کی اتنی وہ نہیں ہے، مطلب ایمان کامل نہیں ہوا۔ اور پھر اس کی ہنسی کو دیکھ کے اگرچہ سامنے والا ہنس رہا ہے، وہ کفر کے اوپر نہیں ہنس رہا، اس کی ہنسی کا انداز بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے، تو جو یہ کفریہ بات پہ ہنس رہا ہے اس کو تو کہیں گے لازم کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرو۔ اور جو اس کی ہنسی کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، بہرحال اس کو تو افسوس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو یہ تو کم از کم پتہ ہے کہ یہ کفریہ بات پر ہنس رہا ہے، تو اس کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ہنس رہا ہے، اس لیے احتیاطاً اس کے لیے بھی حکم یہ ہوگا کہ آپ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ لیکن اس کے ہنسنے کی کراہت جو پہلے ہنس رہا تھا، اس دوسرے والے ہنسنے والے کی کراہت سے زیادہ ہے، اس کی کم ہے، کیونکہ یہ کفریہ بات پر نہیں، اس کی ہنسی پر ہنس رہا ہے اور وہ کفریہ بات پر ہنس رہا ہے۔ لیکن بہرحال ان چیزوں کو ہنسی مذاق کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات مذاق میں انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ وضو سے قبل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے؟ تو ضروری بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جتنے پر پانی گزرا، اور جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ پاک و صاف گناہوں سے پاکی بھی ہو سکتی ہے اور نجاست سے اور آلودگی سے پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور اچانک اس سے قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی اور اس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں بعض اوقات ہوتا ہے، وہی جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا، کسی کا انداز دیکھ کر یا کوئی عجیب سا، کیونکہ ہم جب عام گفتگو میں بھی کسی کی آواز لڑکھڑا جاتی ہے، وہ لڑکا کہنا چاہتا ہے اور لکڑا نکل جاتا ہے تو ہمیں ہنسی چھڑ جاتی ہے۔ اس میں کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک فطری تقاضا ہے، ایک دم ہنسی آ جاتی ہے۔ تو اس میں عام بول چال میں تو ایسی گرفت نہیں تھی، لیکن قرآن عظیم کو غلط پڑھے، اب چاہے انداز پر آپ کو ہنسی آئی ہو یا قرآن پڑھنے پر مناسب نہیں ہے، اور اس میں اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہو تو پھر تو گناہ بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، لیکن یہ کلمات کفر یعنی یہ کفر میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں خدا نخواستہ قرآن کو حقیر سمجھنا نہیں ہے اور کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کافر وغیرہ نہیں ہوگا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا، اپنا یہ جو قسطوں میں جو چیزیں لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پوچھنا تھا، یہ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں حرام ہے حلال ہے جائز؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مسئلہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی واجب الادا نمازیں تھیں، پر ان کو لوٹانے کے لیے وہ قضا کی نیت کرتا ہے کہ نیت کی میں نے قضا کی، تو کیا اس طرح سے یہ صحیح ہو جاتی ہے اس کی نماز؟ اور اگر مستحب وقت کے اندر کوئی نماز واجب الادا ہو جائے اور بھی وقت بھی ہے، تو کیا اس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ میری جو مطلب ادا کی نیت کر سکتا ہے اس کو لوٹانے کے لیے، یا واجب الادا کی کرے گا؟ چلیں اور آخری سوال سر یہ ہے، ایک شخص نا روزے رکھتا رہا ساری زندگی، پر اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان افعال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کو علم ہوا ہے تو جی کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ ان افعال سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، جن افعال سے ٹوٹتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جی 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 تو اب اس کو پتہ چلا، اس کو علم ہوا، تو اب وہ روزے واپس سارے رکھ رہا ہے، تو وہ نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں قضا کی، کل کے قضا روزے کی، تو اس طرح کرتا ہے، یہ صحیح ہے اس طرح کرنا اس کی نیت، یا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک کویسچن مزید یہ آفر آیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ویزا حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک میں مذہب تبدیل کرنے کی درخواست پیش کی، وہ کیس چلتا رہا لیکن میری درخواست ریجیکٹ ہو گئی، لیکن اس دوران میں نے اپنے اس کفر کے اوپر فتاوی بھی حاصل کر لیے، اور جب کسی نے پوچھا تو میں چرچ بھی وہ گیا مطلب، اور تمام اس نے لوازمات پورے کر لیے، اور اس کی درخواست بھی رد ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے میں بڑا نادم اور شرمندہ ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس پہ کفارہ بھی دینا ہوگا، تو کفارہ کیا ہے؟ لیکن اس پہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں کہ مادی اشیاء، دنیاوی آسائشیں اور اس کی نعمتیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات انسان اس طرح مطلب اپنی عقل سے بالکل ماورا ہو کر، عقل کو پیچھے پس پشت پھینک کر دیوانگی کے ساتھ ایسے عمل کر لیتا ہے کہ جیسے اسے جنت حاصل ہو رہی ہے۔
اگر کچھ نعمتیں مل بھی گئیں، باہر کا ویزا مل بھی گیا، بھائی کتنے عرصے تک کھا لیں گے؟ اور جو باہر کے ملکوں میں ہیں کیا ہر ایک بہت ہی خوشحال ہے؟ ہم جیسے لوگوں سے پوچھیں، جو بیچارہ ہر تیسرا آدمی باہر والا کسی نہ کسی جہت سے پریشان ہے، کوئی بزنس کے اعتبار سے، کوئی بچوں کی نافرمانی کے اعتبار سے، عورتیں اپنے شوہروں کی بے راہ روی کی وجہ سے، شوہر جو ہیں اپنے بیویوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے کیونکہ ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی اور وجوہات کی بنا پر کوئی کسی جگہ پر مکمل طور پہ خوش نہیں ہے۔ اگر چند آسائشیں ہیں تو 50 مصیبتیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں اگر چند مصیبتیں ہیں تو بہت سی چیزوں کے اندر راحت اور سکون بھی ہے۔ تو دنیاوی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا یہ ایک سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال جب کوئی کفر کا ارادہ، پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو سمجھ لیں وہ کافر ہو گیا۔ تو آپ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے، اور جب کوئی کلمہ گو دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے تو اس کو مرتد کہتے ہیں، یعنی یہ تو بہت ہی بدترین کفار کی قسم میں سے ہے، اور یہ جہنم کے بہت ہی نچلے طبقوں کے اندر رہیں گے اگر توبہ نہ کریں تو اگر وہ کوئی ہمارے ایسے بھائی میں سن رہے ہیں یا اور بہنیں ایسی میں سن رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شدید خوف کے ساتھ توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کریں، فوراً تجدید ایمان کریں، اور جس بھی مذہب کو آپ نے اختیار کیا تھا، جو بھی مذہب باطل تھا، اس سے بیزاریت کا اظہار آپ کو کرنا پڑے گا کہ میں اس مذہب کے باطل عقائد سے بالکل بیزار ہوں۔ بیزاریت کے اظہار کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے سب کو بتا دیا تھا، رشتہ داروں کو، اس کو اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کفر اختیار کرنا، تو پھر تو سب کو بتا کر توبہ کرنی ہوگی کہ بھئی میں توبہ کر رہا ہوں، اور میں آپ گواہ رہنا میں تجدید ایمان، تجدید نکاح کر رہا ہوں۔ سب کو بتانے کا مطلب ایک ساتھ پوری محفل بنانا نہیں ہے، اکثر ان میں سے لوگ اگر آپ موجود کر لیں ان کو اور پھر ان کے سامنے اقرار کریں تاکہ باقی سب تک اطلاع پہنچ جائے اور بعد میں آپ کے بارے میں کفر کی بدگمانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توبہ کرنی ہوگی۔ اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، فوراً سے پیشتر کریں۔ اور اب ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سمجھ لیں، اب کفارہ یہی ہے کہ آپ نادم ہو کر، شرمندہ رہ کر کریں کہ آپ نے تھوڑے سے دنیاوی ٹکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی، آپ کو نہ اللہ یاد رہا، نہ رسول یاد رہا، نہ اسلام کی محبت یاد رہی، نہ قرآن، نہ جنت، نہ آخرت کی فکر، نہ عذاب قبر کی فکر، ایسی بے پرواہی۔ اور جب سرپرست ایسا ہو تو اولاد کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اب ساری زندگی اپنی کوتاہی کو یاد کریں، نماز پڑھیں، علم دین سیکھیں، تقوی اختیار کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے معمولی سمجھ اس کو چھوڑا تو آخرت کی تباہی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ باپ کی طرف بیٹی کا ایک تائی حصہ ہوتا ہے وراثت میں، تو بعض لوگ جہیز کی صورت میں کہتے ہیں کہ زیور وغیرہ اور جہیز وغیرہ دے دیا تو وراثت میں حصہ ختم ہو گیا، کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انار کا درخت یا پودا لگانے سے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ اکثر ایسا لوگوں کو کہتے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، محمد ابو بکر قادری عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ میرے 2 سوال ہیں جی۔ جی بولیے۔ جی حضور، سوال یہ تھا کہ جب ہم جنازے کی نیت کرتے ہیں نا امام صاحب جی، تو کچھ لوگ جو ہے نا آگے سے میت کے فوٹو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں یا ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیا شرعن حکم ہے اس حوالے سے جی؟ تو جی دوسرا جو سوال ہے جی وہ یہ ہے کہ جو شخص میت کو غسل کراتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے بعد خود بھی کپڑے بھی چینج کرے اور غسل بھی خود کرے؟ اگر نماز کا ٹائم ہو اس وقت تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے غسل اب خود کرے اور کپڑے چینج کرے بعد میں نماز پڑھے جی؟ شرعن کیا حکم ہے جی؟ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویشچن تھا کہ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا اور اسے کوئی صورت یاد نہیں ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیں، ایسے شخص کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے، لازمی طور پہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ تو جیسے اب فجر کی نماز اس نے 2 رکعت نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھی تو قرات تو امام صاحب ہی کریں گے، باقی جتنا اس کو پڑھنا ہے وہ ایک اس کو خاکہ سمجھا دیں کہ اس جگہ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ جیسے تکبیر لگا دی، تکبیر تو آسان ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی، طریقہ ڈھانچہ نماز کا سمجھا دیں۔ اس کے بعد ثنا کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
پھر رکوع کے اندر اسی طرح، سجود کے اندر اسی طرح، یوں جب اتحیات میں بیٹھے تو بس بولتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حتیٰ کہ امام صاحب سلام پھیر دیں، تو اس کو یہ کرنا ہوگا۔ اور سنن نوافل وہ ابھی اس کو اگر پڑھنا چاہے تو اسی طرح سبحان اللہ سے پوری پڑھ لے، ورنہ فی الحال اس کو ان کا مکلف نہ بنائے، صرف یہ وطر اور فرائض یہ امام صاحب کے ساتھ پڑھے، اور فرض کر لیں خدا نخواستہ اگر اس کی جماعت نکل جاتی ہے اور کوئی قریبی دوسری جماعت اس کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ نماز کو اسی طرح ذکر الہی کے ساتھ پورا کرے، لیکن فوراً سے پیشتر رات دن کوشش کر کے اس کو نماز سیکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ مطلب کریڈٹ تو لیتے ہیں الحمدللہ ہم نے 10 کو مسلمان کیا، ہم نے 20 کو مسلمان کیا، بھائی جان مسلمان کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ اگر آپ کسی کمال کی نسبت اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، فرض کر لیں ویسے تو سارے اللہ کا کمال ہے، تو پھر آپ کا کمال یہ ہوگا کہ اس کو کامل مسلمان بنائیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کو تو پہلی بات تو کہ مسلمان کرنا ہی نہیں آتا کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کیسے کرتے ہیں، اور پھر دوسرا اپنا دین خود نہیں سیکھا ہوتا، ایک غیر مسلم کو مسلمان کر کے جھنڈا تو اٹھا لیتے ہیں، جی ہم نے 10 مسلمان کیے ہیں، ہم نے 20 مسلمان کیے ہیں۔ بھائی تم آپ خود بھی کامل مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ سکھاؤ ذرا اس کو مسلمان عقائد سکھاؤ، اس کو احکام شرعیہ عملیہ آپ سکھائیے، انہیں گناہوں کی معرفت سکھائیں، وہ ہمارے مسلمانوں نے خود نہیں سیکھی ہوئی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، ہونا یہ چاہیے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو وقت دیں، اسے نماز سکھائیں، اس کو ضروری چیزیں سکھائیں، سب سے پہلے عقیدہ سکھانا ضروری ہوگا، آہستہ آہستہ عقیدہ سکھائیں، اس طرح احکام شرعیہ عملیہ، اس میں طہارت ہے، نماز ہے، اگر رمضان آ گیا تو روزے ہیں، اگر وہ بالغ ہے خاص طور پر تو پھر روزے وغیرہ، اگر وہ مالدار ہے تو فوراً زکوٰۃ کے مسائل، کیونکہ مالدار اور سال گزر جائے تو، اور اسی طرح قربانی کا ایام آ گئے تو سال چاہے نہ گزرے فوراً اس پہ قربانی واجب ہوگی، تو پھر قربانی کے احکام، اسی طرح اگر وہ تجارت کر رہا ہے، اگر وہ کسی کرائے پہ چیز کو لیتا دیتا ہے تو پھر آپ کو اس کو اجارے کے مسائل بھی سکھانے ہوں گے، اگر اس نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ اس کے کاروبار کے اعتبار سے جو مسائل ضروری ہیں وہ اس کو سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ نہیں سکھا سکتے، کسی عالم سے ٹائم لے کر اس کو توجہ کے ساتھ وسیلہ ایک برج بن کر اس کو سکھائیں۔ اسی طرح گناہوں کی معرفت، صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، ظاہری کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، مثلا دماغ سے کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں، آنکھوں سے کون سے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے، پیروں سے، شرمگاہ کے گناہ کیا کیا ہوتے ہیں، مال کمانے کے حرام اور جائز طریقے کیا ہیں، مال خرچ کرنے کے حرام اور جائز ذرائع کیا ہیں، کس سے آپ دوستی کر سکتے ہیں کس سے نہیں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کو سکھانا ضروری ہے۔ ہم مسلمان کرتے ہیں، بعض جیسے نوجوان ہوتے ہیں اپنا نکاح کرنا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، کہتے ہیں جی میں غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر کے پھر میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو مسلمان کی شادی کی، لیکن بھائی پھر اس کو کچھ سکھائیں تو صحیح۔ ہم یہ ہمیشہ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان ہم سے پوچھتا نا کہ مسلمان ایک لڑکی کو مسلمان کر کے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں پہلے آپ اس کو مسلمان کریں، پھر 1 سال تک اس کو دین سکھائیں، مکمل طور پہ بیسکس وہ سیکھ لے، اس کے بعد آفر کریں ہم مجھ سے شادی کرو گی تو پھر شادی کریں، ورنہ اگر آپ نے خالی کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کر لیا، آپ کی نفسانی خواہش تو پوری ہو گئی اور جائز طریقے سے ہو گئی، لیکن نہ وہ آپ کے بچوں کی اچھی ماں بن سکتی ہے، کیونکہ اس کو دین ہی نہیں پتا، اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کلمہ کفر زبان سے نکال رہی ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد عقائد باطلہ کو پسند رکھنا یا پھر ان کی تعریف کرنا یا ان میں سے کسی میں مشغول ہو جانا اس کو دوبارہ اسلام سے باہر کر سکتا ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ سکھایا نہیں ہوتا، بعد اوقات لڑکی کا دماغ گھومتا ہے، وہ شوہر کو چھوڑ کے بچے لے کے ساتھ چلی جاتی ہے، ایسے سینکڑوں کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ وہ بچوں کو اس نے مرتد کر لیا، حالانکہ بچے باپ کے تابع ہوں گے، اگر مسلمان ہیں تو باپ کے تابع ہو کر مسلمان کہلائیں گے، لیکن وہ ساتھ لے جاتی ہے غیر مسلم بن جاتے ہیں۔ اور یہ مجنون صاحب جو ہیں جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی ویسے مذہب یاد نہیں آئے گا لیکن شادی کرنی ہو تو جی مسلمان کر کے میں کرتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا کہ میں کوئی طنز کر رہا ہوں، میں ایک بات اس میں سمجھا رہا ہوں، جو دل جلتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ اسلام اس ٹائم تو یاد آتا ہے کہ جی میں نے شادی کرنی ہے تو مسلمان کرنا ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن بعد میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ نے ایک ایسی نسل پیدا کی جو کفر اب کافر ہو گئی اور اس کی نسلیں کافر پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ نے کفر کو تقویت دینے کے لیے شادی کی تھی، آپ نے کافروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے اولاد پیدا کی تھی، اس کو کامل مسلمان بنانے کے لیے آپ کو اچھا لائق عمل تیار کرنا ہوگا۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو ایک کاملہ مومنہ صالحہ بنائیں،
اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کو پہلے کہیں کہ آپ مسلمان ہوں، 1 سال تک آپ علم سیکھیں. اگر کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ذریعہ فراہم کر دیتا ہوں، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ 1 سال تک وہ علم سیکھے، ماشاءاللہ کامل مسلمان بنے، اس کے بعد آپ شادی کریں، انشاءاللہ ساری زندگی آپ سکھی رہیں گے، وہ آپ کی اطاعت کرے گی. جب آپ مذہب کو درمیان میں رکھ کر اور اس کو فوقیت دے کر پھر تعلق جوڑتے ہیں، اب آپ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مذہب جوڑ کر رکھے گا. کیونکہ جہاں ٹوٹنے لگے گا آپ کہیں گے دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے، وہ بھی اسلام کو قبول مانے گی، اسلام کی تعلیمات. اسلام خالی کلمہ پڑھانے تک، باقی اپنی عقل اور سب سوچ اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اب یہ میری بن کر رہے. بعض اوقات سوچ کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے، سوچ میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی ہے. اسلام کو ویسے آپ نے فوقیت نہیں دی تھی، کون بیچ میں ثالث کا کردار ادا کرے گا؟ نتیجہ نکلتا ہے وہ باہر ہو جاتی ہے. امید ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ ہمارا بچہ تھا، بڑا دردناک سی واقعہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ اندرونی بیماری تھی، ہمیں پتہ نہ چلا. جب علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی تو ہم گھبرائے، ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے فوراً اس کا علاج شروع کیا اور اس نے کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی، اس بچے کے بچنے کی امید نہیں ہے، پھر بھی آپ آپریشن کروا لیں. ہم نے کروایا اور وہ کہتے ہیں اس پر ہمارا تقریباً 1 کروڑ روپے خرچ ہوا، اور لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہی دن بعد بچے کا جگر فیل ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ بچے کی بخشش و مغفرت فرمائے. وہ جوان بچہ تھا، میں نے جب معلومات حاصل کی. اب یہ کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ کیا ہمارا بچہ شہید ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سے نادانستہ طور پہ کوتاہی ہوئی کہ ہم نے پہلے چیک اپ نہیں کروایا، آخری سٹیج پر کروایا، ہم اس میں گلٹ فیل کرتے رہتے ہیں کہ شاید اگر ہم پہلے کروا دیتے تو ہمارا بچہ نہ مرتا، آج وہ زندہ ہوتا. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب کوئی اس طرح کی ناگہانی آفات، خاص طور پہ نبی کریم نے پیٹ کے مرض میں انتقال کرنے والے کو حکم شہید قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بچے کو مقام شہادت حاصل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں غیب کوئی بھی نہیں جانتا. جب بچے کے اندر کوئی ظاہری علامت تھی ہی نہیں تو آپ کی کوتاہی کہاں سے ثابت ہوئی؟ کوتاہی تو اس وقت ہوتی کہ بچہ درد کا اظہار کر رہا ہوتا، وہ تڑپ رہا ہوتا اور آپ کہتے ہیں یار ایسی بس ہوتا ہے، تھوڑا بہت درد، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، اور پھر بچے کا آخری سٹیج پر ہونا ظاہر ہوتا تو آپ کی طرف کوتاہی کی نسبت کی جا سکتی تھی. آپ کو تو پتہ نہیں چلا، جیسی علامت ظاہر ہوئی آپ نے ایک لمحہ دیر نہیں کی، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا. اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بلیم نہ دیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ اگر ہم اس کا علاج بروقت کروا لیتے تو شاید آج وہ زندہ ہوتا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یاد رکھیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہ ایک قدم وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے، بس اس کا انتقال کا وقت ہے، وہ اسی ٹائم فوت ہوگا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے لیے کسی مقام پر موت کا ارادہ فرما لے تو اس مقام پر اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ شخص خود چل کر اس مقام تک جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں آپ کی کوتاہی کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی. اگر فرض کرنے آپ علاج بر وقت شروع بھی کروا دیتے نا تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بدل سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. تو اس لیے کوئی آپ بالکل گلٹی فیل نہ کریں. اور جو لوگ اگر آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کو خدا را ان سے کہیں خدا کے واسطے ہمیں گمراہ مت کرو اور ہمارے باطن میں غلط چیز صلاحیت نہ کرو کہ ہم مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف سوچنے پہ مجبور ہو کر شیطان کی اطاعت کی طرف چلے جائیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں. یہ لوگ بھی بڑے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، آ کے بولتے ہیں دیکھا نا آپ نے کوتاہی کی، پہلے کرتے نا تو پھر وہ کبھی نہ مرتا. ارے بھائی پہلے اس کا مطلب ہے جن کو بر وقت پتہ چل رہا ہے اور وہ علاج کروا رہے ہیں ان کے بچوں کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے، پھر وہ کیسے مر رہے ہیں بتائیے؟ یا وہ باپ کیسے مر رہا ہے، وہ ہسبینڈ کیسے مر رہا ہے، وہ بیوی کیسے مر رہی ہے؟ اس لیے ایسا نہیں ہے. آپ بس مطمئن رہیں، بچے کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. جی میرے 3 سوال ہیں. بولیے. پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کو اپنا مراقبہ کا کیا طریقہ ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیسے کریں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہاں پہ ہم لوگ پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو چیز کچھ کھانے پینے کے نیچے گر جاتی ہے تو لوگ یہاں پہ مایوس سمجھتے ہیں نیچے سے کھانا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے. جی بولیے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ نان مسلم ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم ان سے کیا اس طرح تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں اپنا میل ملاپ کہ ہم ان کے سامنے اپنی دین کی باتیں ڈال دیں آگے، اور کبھی کبھار ایسی وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ان کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں، تو کیا ان سے اتنا میل جول ایسا جائز ہے؟ ٹھیک ہے.
ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے ماموں فوت ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی ہے اور بچی یتیم ہے. اچھا. تو ان کو لوگ دانے وغیرہ دیتے ہیں اور پیسے وغیرہ دیتے ہیں, تو میں بھی مزدور بندہ ہوں, میں اپنا کام چھوڑ کے لینے جاتا ہوں, تو میرے اوپر وہ پیسے تیل وغیرہ لینے فرض ہیں یا میرے پر لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ مطلب آپ ان کے لیے امداد دینے جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ امداد لوگ دیتے ہیں نا, تو میں لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں سے مجھے کچھ پیسے لینے چاہیے یا اپنا کام چھوڑ کے جاتا ہوں؟ اچھا, ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, بالکل بتاتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحمن الرحیم. ایک ابھی کے لے لیتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ قسطوں پر جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں, یہ فی نفسی ہی قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے. فی نفسی ہی کا مطلب اگر ہم شرائط, کنڈیشنز, لیمیٹیشن باقی سب چھوڑ دیں, صرف یہ قسطوں کا کام جائز ہے. ایک سامنے والا آفر کرتا ہے اگر نقد لوگے تو 50,000, ادھار لوگے تو 70,000 کی دوں گا, آپ کہتے ہیں چلیں ادھار لے لیتا ہوں, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, اس میں سود کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا, کیونکہ 50,000 بھی چیز کی قیمت ہے اور 70,000 بھی چیز کی قیمت ہے. سود میں ایسا ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی چیز کا عوض اور بدلہ نہیں ہوتی. جیسے کوئی 1 لاکھ روپے قرضہ دے اور کہے واپس 1,10,000 لوں گا, تو جب واپس لے گا تو 1 لاکھ تو 1 لاکھ کا بدلہ ہے, 10,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں, یہ ہے سود. جبکہ یہاں پر 50,000 بھی مال کی قیمت ہے اور 70,000 بھی مال کی قیمت ہے. یہاں پر جو 20,000 زائد لے رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عوض سے خالی ہے, بدلے سے خالی ہے, لہذا جائز. ہاں, اس میں جو کنڈیشنز لگا دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کس ڈیلے کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ دینا ہوگا, اگر آپ بیچ میں اسکپ کر جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کی چیز ضبط کر لیں گے, اور غلط قسم کی کنڈیشن وہ آپ ضرور پہلے چیک کروا دیں. جو وہ دیں گے وہ یقینی سی بات ہے کچھ شرائط پر آپ سے ایگریمنٹ کریں گے, یہ سودا ہوگا, وہ شرائط چیک کروا دیجیے, جو غلط ہوں اس کی اصلاح کروا دیں. باقی فی نفسی قسطوں کا کاروبار جائز ہوتا ہے. یہ بچے نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو اوپر جیسے واجب چھوٹ جاتا ہے نا اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا مثلا, تو نماز واجب العیادہ ہے, یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو یہ کہتی ہیں واجب العیادہ جو نمازیں تھیں انہیں قضا کی نیت سے پڑھ لیا تو ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو بالکل ہو جاتی ہیں. اگر آپ ادا کو قضا کی نیت سے اور قضا کو ادا کی نیت سے پڑھ لیں تب بھی ادا ہو جائیں گی, یاد رکھیں یہ بس. لیکن ذہن جیسے اب دل میں ہے ایسا اور آپ نے زبان سے کہہ دیا ادا کو قضا, قضا کو ادا, ہو جاتی ہے ادا. تو واجب العیادہ جو نمازیں ہیں یہ بھی قضا کی نیت سے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, یا منہ سے نکل گیا تو ہو گیا. ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے ساری زندگی روزہ جو ٹوٹنے کے اسباب تھے وہ نہیں سیکھے تھے, اس سے روزے اس کے ٹوٹتے رہے, اس کو پتہ نہ چلا, اب اس کو پتہ چلا, اب اس نے وہ روزے وہ بھی قضا کی نیت سے رکھ رہا ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ بالکل صحیح ہے, بلکہ یہ تو ہیں ہی قضا, کیونکہ وہ روزے ہوئے ہی نہیں, ان میں منافی کام ہو گیا تو وہ تو ہوئے ہی نہیں. ہاں, یہ ضرور ہے اگر وہ عاقل بالغ تھا تو بعض اوقات جان بوجھ کر روزہ ٹوٹنے پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. اس لیے وہ یہ ذرا تحقیق کر لے کہ جن افعال سے اس نے روزہ توڑا ان میں سے کسی پر کفارہ تو لازم نہیں ہے. اگر کفارہ لازم ہوگا تو 60 روزے کفارے کے ہوں گے, 1 قضا کا ہوگا, تو بہرحال یہ قضا کی نیت سے روزے رکھے گا. ایک بچے نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دے کر, مال وغیرہ دے کر کہتے ہیں کہ بس اب آپ کا وراثت میں سے حصہ ختم ہو گیا, کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. یہاں 2 صورتیں ہیں. پہلا تو یہ کہ جیسے ماں باپ اپنی زندگی میں بچی کو بہت سارا جہیز دے دیں اور کہیں بیٹا وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوتا ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ زندگی میں ماں باپ جو بھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں اس کو تحفہ کہتے ہیں, گفٹ ہے, عربک میں اس کو ہبہ کہتے ہیں, تو لہٰذا یہ وراثت کوئی ہے. جب ماں باپ فوت ہوں گے ان کا مال تقسیم ہوگا, یہ ہے مال وراثت. تو زندگی میں جو دیا وہ تو تحفہ تھا, اور مرنے کے بعد پھر ورثاء کا حق مال سے وابستہ ہوتا ہے اور وراثت میں سے ان کو حصہ ملتا ہے. لہٰذا اگر بچیوں کو جہیز دے بھی دیا, جیسی والد صاحب کا انتقال ہوگا ان کا مال وراثت بنے گا اور بچی کا حق وابستہ ہوگا, مزید اس کو دیا جائے گا. لہٰذا زندگی میں دیے گئے تحفے کی وجہ سے یہ وراثت کیسے ختم ہوگی؟ اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی وارث کی وراثت کو دبایا, اس کو محروم کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم فرمائے گا. ایک ہی ہوتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, تو بھائیوں نے بہن سے کہا کہ ہم جو تمہاری وراثت ہے نا وہ سب بطور جہیز تمہیں دے دیتے ہیں,
اس کے بعد تو مطالبہ نہیں کرنا۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ جو دے رہے ہیں یہ مال وراثت ہو، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں وراثت ہے، اور اس کے بعد لڑکی کا حق ختم ہو جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ والد صاحب فوت ہو گئے، اب مال وراثت ہے، اور ان کی زندگی کے بعد جب تقسیم ہوگا تو یہ مال وراثت تقسیم ہو رہا ہے، تحفہ گفٹ تو ہے نہیں، اب صحیح ہے۔ لیکن زندگی کے اندر جیسے والد صاحب ہی دے دیں اور یہ کہیں کہ وراثت میں سے حصہ ختم ہو گیا، یہ غلط ہے۔ یا بھائی یہ کہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی میں ابو سے زیادہ اسی لیے دلوایا تھا تاکہ تم بعد میں وراثت نہ لو، تو بھائی یہ اپنے فتوے اپنے پاس رکھیے۔ شریعت کے مطابق حصے تقسیم ہوتے ہیں، آپ کی عقل کے مطابق نہیں ہوں گے۔ جو اس طریقے سے ڈیڑھ ہوشیاری کر کے اپنی بہنوں کو اور گھر کی بچیوں کو وراثت سے محروم کیے ہوئے ہیں، یاد رکھیں ان کے حصہ جتنا آپ کھا رہے ہیں یہ جہنم کے انگارے پیٹ میں اتار رہے ہیں آپ، اور بروز قیامت اس کا بہت بڑا حساب دینا ہوگا۔ وہ بچیاں بالکل نقصان میں نہیں ہیں، وہ میدان محشر میں آپ کی بہت ساری نیکی لے کر جنت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچیں گے، اور آپ دنیا کی عارضی نعمتوں پر مطمئن ہو کر اپنے بیوی بچوں کو ان کے مال سے عیش کروا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، وہاں پہ آپ خالی دامن ہوں گے۔ اس لیے برا مانے بغیر بچیوں کو ان کا حصہ دیجیے۔ یہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ یہ انار کا درخت گھر میں نہ لگائیں، اس سے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بیٹا ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ سب جہلا اور بیچارے کم علم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ انار کی تو تعریف ہے، انار جنتی پھل ہے، آپ یاد رکھیں، اس کی بڑی برکتیں، گھر میں درخت لگائیں، اس سے تو برکت پیدا ہوگی۔ انار بہت اچھا درخت ہے اور بہت اچھا پھل ہے، یہ جنتی پھل ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ اچھا جن کے گھروں میں درخت نہیں ہے ان کے گھر میں تو پھر پریشانی سب بھاگ گئی ہوں گی، الٹی سیدھی باتیں، مطلب یہ کہ ان کے گھر میں کیوں پریشانی ہے؟ انار کا درخت۔ ان کے گھر میں کیوں ہے؟ کالی بلی۔ ان کے گھر میں کیوں ہے؟ نئی نئی شادی ہوئی بہو آئی اس کی نحوست ہے۔ ان کے گھر میں ایسا کیوں ہے؟ جی ان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، جب سے بچہ پیدا ہوا ایسا یہ بچہ منحوس ہے۔ ارے بھائی اس طرح کہاں آپ نسبتیں کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرعی دلیل کے، بالکل غلط ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ امام صاحب بعض اوقات جنازہ شروع کر دیتے ہیں اور لوگ سامنے ہی اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور سیلفیاں کھینچ رہے ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ آپ غور کر لیں کہ دنیا کی بے ثباتی کتنی ہے، مردہ پڑا ہوا ہے وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں، نہیں بنا رہے۔ چلیں کوئی مذہبی شخصیت ہوگی تو پھر بھی یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ جس وقت نماز ادا کر رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے کو کیوں منع کیا؟ نمازی کی توجہ بٹے گی، اس کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس تعلق کے بیچ میں، اس تعلق میں آپ مداخلت بیجا کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو کم از کم نماز جب شروع ہو جائے تو سکون سے ایک طرف ہو جائیں، اس کے بعد اپنی کارروائیاں کریں، تو بہرحال سخت خلاف شرع اور مکروہ ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ غسل میت کے بعد کیا کپڑے تبدیل کرنے ہوتے ہیں؟ جی کوئی تبدیل نہیں کرنے ہوتے، زیادہ زیادہ اگر چھینٹیں بھی آئی ہیں تو مستعمل پانی ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پہ بلڈ وغیرہ تھا، فرض کر لیں اس سے پانی چھو کے آپ کے کپڑے تک پہنچا تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے، انہیں پاک کرنا ہوگا، لیکن غسل اس پر بھی واجب نہیں ہوتا، جتنی چھینٹیں آئیں اتنے اعضاء بس دھو لیں۔ مراقبہ اور محاسبہ اعمال، اس کے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلاً نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا، اور ابھی میری کتاب بھی آ رہی ہے الحمدللہ قرب الہی کے نام سے، اس میں بڑی تفصیل ہے ان چیزوں کی۔ کھانے کی چیز گر جائے تو اٹھانا، باہر کے ملک میں اگر معیوب محسوس ہو کم از کم ڈسٹ بن میں ایک ایسی سائیڈ میں ڈال دیں کہ جانور وغیرہ کھا لے۔ نان مسلم جو اگر ہیں ان سے میل ملاپ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ، زیادہ گہرائی کے ساتھ نہ ملیں۔ بہرحال باہر آپ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ دعا سلام رکھیں، اپنے مذہب کو اچھے انداز سے پیش کریں، مذہب پر عمل کریں تاکہ وہ اس طرف مائل ہوں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی ممانی اور ان کی شاید ماموں کی جو بچی ہے اس کے لیے آپ اگر کچھ لے کر آتے ہیں اور اپنا ڈیوٹی چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ ان کے بتائے بغیر ان کے مال میں سے نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ مال ان کا ہے۔ آپ بتا دیں کہ میں جاؤں گا تو مجھے اتنا اتنا دے دیں کیونکہ میں کام چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے پیٹرول ڈلوا دیجیے گا، یا تو جرت پیدا کر کے آپ کہہ دیں اور ان کے برا ماننے کا بالکل خیال نہ کریں، لیکن ان کے بتائے بغیر آپ لیں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ چوری کہلائے گی، آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک ابھی تھوڑا سا بس وقت ہے تو میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات نان مسلمز کی باتیں سن کر ان کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر آپ پر فرض ہوگا جدائی اختیار کرنا، ان سے پھر دور رہنا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی دوسرے مذہب کی کوئی بات دل میں اثر کر گئی اور اپنے مذہب کی تعلیمات کمتر، حقیر یا نامناسب محسوس ہونے لگیں تو ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولاد کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔